آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک روز جب گزر گیا مذاکرات کی ناکامی کو تو ٹرمپ کا بیان یہ آیا کہ ہم آبنائے ہرمز کو بلاک کرنے جا رہے ہیں، اسے ایران سے آزاد کروا رہے ہیں تاکہ ایران کا کنٹرول آبنائے ہرمز پر نہ رہے اور وہ سب کے لیے کھلی ہو۔ اس آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے وہ خود آبنائے ہرمز کو بلاک کر رہے ہیں۔ یہ خبر آنے کے اگلے دن ہی بعد انہوں نے پھر یو ٹرن لیا ٹرمپ نے، اور یہ کہا کہ ایران سے صحیح لوگوں کا فون آیا تھا، وہ بات کرنا چاہتے ہیں، ہم سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی ان سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلے جو مذاکرات ہوئے ان سے میں بہت ساری باتوں پر اتفاق ہو گیا تھا، اور اب جو باتیں رہتی ہیں ان پر بھی اتفاق کر لیں گے۔ یعنی جو گلاں ٹرمپ نے پہلے نہیں سنمنیاں انہوں من جائے گا، خود کہہ رہے ہیں اپنے منہ۔ یعنی میں جس بات کی طرف آپ کو یہ لانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ٹرمپ ایک ایسا کردار ہے کہ جس کی اپنی باتیں تضادات سے بھری پڑی ہیں۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزوں پر اتفاق ہو گیا تھا، چند رہ گئی تھیں، اب صحیح لوگوں کا فون آیا ہے تو ان پر بھی اتفاق کر لیں گے۔ دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے افزودہ یورینیم کو کسی نہ کسی طرح حاصل کر لیں گے۔ غور کریں لفظ کسی نہ کسی طرح پہ بھی، کہ بائی ہک اور بائی کروک، کسی بھی طریقے سے وہ ایران کو ایٹمی قوت بننے نہیں دے گا۔ تو پھر معاہدہ کیسا؟ آپ کی نیت میں فطور تو بالکل سامنے نظر آ رہا ہے۔ پھر ٹرمپ نے میڈیا کو یہ بتایا کہ آبنائے ہرمز سے آج 34 جہاز گزرے ہیں۔ تو ناظرین یہ بالکل جھوٹ انہوں نے اپنی قوم اور میڈیا کے ساتھ بولا۔ ایک جہاز نے گزرنے کی کوشش کی جسے ایران نے وارننگ دی اور کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ نہیں تو تمہیں ہٹ کر دیا جائے گا، اور اس کو میڈیا پر بھاگتے ہوئے بھی دکھایا ایران نے۔ اس کی ویڈیو ریلیز کی ہے اور یہ آواز بھی سنوائی ہے، وائرلیس ریڈیو کی یہ آواز سنوائی ہے وارننگ دیتے ہوئے، اور پھر امریکی جہازوں کی آواز بھی سنائی دی ہے، پھر وہ پیچھے ہٹتے بھی دکھائے گئے ہیں۔ تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ 34 جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بس اب آمد و رفت جاری ہو گئی ہے۔ اور دوسری طرف امریکی میڈیا یعنی CNN کے ذریعے سے یہ خبر آئی ہے کہ جی مذاکرات جاری ہیں، جبکہ ایران یہ کہتا ہے کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے، میدان جنگ میں ہی فیصلہ ہوگا۔ ناظرین، ایران نے امریکہ کی یہ ناکہ بندی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ کھلے پانیوں میں کسی بھی جہاز کو روکنا یہ بحری قزاقی ہے۔ پھر ایران نے بہت تفصیل کے ساتھ اس بات کو واضح کیا کہ اگر ہماری بندرگاہیں محفوظ نہ رہیں تو خلیجی ممالک کی کوئی بندرگاہ بھی محفوظ نہیں ہوگی۔ یعنی اگر ہم محفوظ نہ رہے تو ہم کسی بھی بندرگاہ کو نہیں چھوڑیں گے، سب بندرگاہیں جو خلیجی ممالک کی ہیں ارد گرد انہیں تباہ کر دیا جائے گا۔ ادھر ناظرین جو ایک جنگ سے اثرات ہوتے ہیں کسی بھی ملک پر پڑتے ہیں، ان میں امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور امریکہ کے اندر مظاہرے بھی شروع ہو گئے ہیں۔ عوام اب سر عام امریکہ میں کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو فنڈنگ کرنے کے بجائے امریکنز کی ہیلتھ کیئر پر یہ پیسہ خرچ کیا جائے، اور یہ بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ٹرمپ کو صدارتی دفتر سے جلد از جلد ہٹایا جائے، ورنہ امریکہ کی سالمیت کو بہت نقصان ہوگا۔ ان مظاہروں میں 100 کے قریب افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اب آپ کے سامنے جو صورتحال ہے وہ انتہائی کشیدہ ہے کہ دونوں فریقین ڈٹے ہوئے ہیں، اور ایران جو کہہ رہا ہے وہ کافی حد تک سامنے نظر بھی آ رہا ہے کہ امریکہ کی جو موجودہ قیادت ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے، ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے ایران مذاکرات سے جو ہے نا وہ سائیڈ مار رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ امریکن قیادت اس پر سیریس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یا اسے ہمیشہ ایسے ہی دھوکے سے بندے کو گھیر گھار کے اپنی باتوں میں لانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ حالانکہ ایران نے ان کو یہ باور کروا دیا ہے کہ ہم اس طرح سے تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے، اپنی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔